السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے میاں سعد کلیم۔ خواتین و حضرات، ماں باپ ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر مہنگائی کے اس دور میں اپنے بچوں کی تعلیم کو یقینی بناتے ہیں۔ مڈل کلاس لوگوں کے لیے ان کا کل اثاثہ ان کے بچے ہوتے ہیں اور ان بچوں کی کامیابی اور فیوچر کا سارا دار و مدار اپنی ڈگری پر ہوتا ہے۔ لاہور میں واقع ایک اعلیٰ یونیورسٹی جس کی پر سیمسٹر فیس 2 لاکھ ہے، کل اس یونیورسٹی کی ایک طلبہ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی 4تھی منزل سے کود کر خودکشی کر لی۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی کافی دیر تک 4تھی منزل پر ریلنگ کے کنارے کھڑی رہی، انتظامیہ اور بچے آتے اسے دیکھتے اور گزر جاتے، اور پھر وہی ہوا جو ایک لاچار اور ڈپریشن کے شکار انسان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اس لڑکی نے چھلانگ لگا دی۔ وہ لڑکی منو مٹی تلے چلی گئی، مگر پیچھے کئی ایسے سوالات چھوڑ گئی جو شاید ہماری پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طلبہ اور ان کے والدین کو ہمیشہ پریشان کرتے رہیں گے۔ ناظرین، کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس لڑکی نے کئی دفعہ اپنے ساتھ ہونے والی بولنگ کا اظہار اپنے سوشل میڈیا پر کیا۔ کیا اسے یونیورسٹی میں تنگ کیا جاتا تھا؟ کیا اس بچی پر اسائنمنٹ یا پروجیکٹس کا کوئی پریشر تھا؟ پرانے دور میں ایسے کامل اساتذہ ہوا کرتے تھے جو اپنے اسٹوڈنٹس کی تعلیمی نصاب سے ہٹ کر ان کی باقاعدہ پرورش کیا کرتے تھے۔ کیا آج بھی ایسے اساتذہ موجود ہیں جو بچوں کی پریشانیوں کو سمجھیں، ان کا دوست بن کر ان کے مسئلے سنیں؟ کیا یونیورسٹی میں ایسی سوسائٹیز موجود ہیں جو بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں انہیں آگاہی دیں؟ خواتین و حضرات، پطرس بخاری صاحب کے مطابق دوست وہ ہے جسے کوئی گفتگو نہ ہو، وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو لیکن آپ خوش ہیں کہ وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ کیا آج ان بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں ایسے دوست ہیں جو آپ کے دل کی باتیں سن سکیں، جن کی صحبت میں بیٹھ کر آپ اپنے دل کا سکون پا سکیں؟ کیا دوستی صرف فیس بک کے لائکس یا انسٹاگرام کے ہارٹس، برانڈز اور پارٹیز کی حد تک رہ گئی ہے؟ روشان کو کودنے کے بعد اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ لاکھوں روپے فیس وصول کرنے والی یونیورسٹی کے پاس نہ تو کیمپس میں ڈاکٹر موجود تھا نہ ایمبولینس۔ کیا یہ ہمارے اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں جو اپنے آپ کو آکسفورڈ اور ہارورڈ سے کمپیئر کرتے ہیں؟ روشان تو چلی گئی، مگر تمام طلباء جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، میں ان سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی اس کا سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹینشن اور ڈپریشن آپ کو بند گلی میں لے جا رہا ہے، اگر آپ کے اندر سوسائڈل ٹینڈنسیز ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو جس طرح کھانسی، زکام اور بخار کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی سائیکائٹرسٹ کے پاس جا کر اپنی کاؤنسلنگ کروائیں۔ انسان کے جسم کا سب سے اہم حصہ اس کا ذہن ہے۔ خود اپنے ذہنی مسائل کو سنجیدگی سے لیں، ان کو سنجیدگی سے ایڈریس کریں۔ بہت شکریہ۔